نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے جی، آج کا جو ہمارا لیسن ہوگا وہ ہوگا پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم، آیت نمبر 59، اور ہمارے سبق کا جو عنوان ہے آج کا وہ ہے نماز کو ضائع کرنے والے کا انجام. آج ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے. بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، بڑوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، تو آپ اپنے بچوں کو بھی جوائن کروائیں، وہ بھی سنیں انشاءاللہ. تو افرا آپ اگر تلاوت کر دیں، کھلا ہوا ہے آپ کے پاس تو انشاءاللہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ٹھیک ہے جی، آیت ہے ہمارے پاس فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے. اللہ اکبر. فخلف، تو پیچھے آئے، من بعدہم، بعد ان کے، خلف، برے جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے ضائع کر دی نماز، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، الشہوات، خواہشات کی، فسوف، تو ان قریب، یلقون، وہ جا ملیں گے، غین، گمراہی کو یعنی ہلاکت کو. تو ادھر اس میں ناخلف جانشینوں کی خصوصیات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کریں گے کہ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے، یعنی رب العزت نے انبیاء اور صالحین کا ذکر فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے والے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنے والے، اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے، اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو ان کے بعد آنے والی ناحلف اولاد کا ذکر ہے جو اپنے آباء و اجداد کے بالکل متضاد ہیں. نیک لوگوں کے گھر میں کیسے ناخلف پیدا ہوئے؟ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، یعنی وہ انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود نماز کو ضائع کرنے لگے. انہوں نے دین کا ستون، اس کی روح اور بہترین عمل کو ہی کھو دیا، یعنی انہوں نے نماز کی حفاظت نہیں کی جس کی حفاظت اور قائم کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا. انہوں نے دین کے ستون، ایمان کی میزان اور رب العالمین کے لیے اخلاص کو کھو دیا. تو جن لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، ان سے باقی دین کو قائم کرنے کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الماعون آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. پس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اس شخص کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات ہوگی۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، اس کے لیے روز قیامت نماز نور نہ ہوگا اور نہ برہان اور نہ نجات، نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ قارون کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا، حامان کا بھی، اور ابی بن خلف جو تھا سب سے بڑا منافق تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن یاد کر کے بلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 7047۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے۔ نماز کو چھوڑ دینے کا سبب بیان فرمایا ہے کہ وہ شہوات نفس کے پیچھے لگ گئے، ان کے ارادوں کا رخ، ان کی ہمتوں کی جہت بدل گئی، نہ انہوں نے شہوات کو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے زیادہ اہمیت دی، تو اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کر بیٹھے اور شہوات نفس کے پیچھے پڑ گئے۔ یوں وہ دنیاوی لذتوں میں گم ہو گئے اور اپنی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے، یعنی وہ قیامت کے دن کئی گنا سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ غین کا مطلب ہلاکت ہے، برا انجام ہے، اور دوزخ کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ عنقریب وہ برے انجام کو پہنچیں گے، یعنی وہ سیدھا راستہ گم کر دیں گے اور ہلاکت تک جا پہنچیں گے۔ نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے نمازوں کا وقت ہے، بے وقت سستی اور کاہلی سے ادا کرنا اور مطلق چھوڑ دینا، دونوں چیزیں مراد ہیں۔ اس سے مراد نماز کو چھوڑ دینا ہے جو کفر ہے۔ اس کے اوقات کو ضائع کرنا ہے، مثلا وقت پر نماز ادا نہ کرنا، بلا عذر نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لینا، جب جی چاہے نماز پڑھ لینا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کفر اور شرک کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 204۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہماری نماز کو بہتر بناتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے خواہش پرستی سے اوپر اٹھ جانا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو توجہ سے سننا، پیغمبروں سے وابستگی سے ان جیسے اعمال کی حرص پیدا کرنا۔ یہ آپ اپنے پاس پوائنٹ لکھ بھی سکتے ہیں اور ایک ایک پہ آپ اپنا وہ کام بھی کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے۔ اچھا جی، نماز ضائع کرنے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ بقرہ میں تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مائک آن۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی خشوع اور خضوع اور عاجزی اختیار کرنا۔ اس عاجزی کی بہترین مثال اور بہترین عبادت نماز ہے۔ نماز عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ یہ فرض عبادت ہے۔ نماز ہمیں دنیا میں برائیوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ نماز ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ بھی بنتی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اور سنت رسول میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ اس کو ادا کرنے والے کامیاب اور اس سے گریز کرنے والوں کا برا انجام اس آیت میں بتا دیا گیا ہے، جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے۔ خلف اور الخلف میں فرق ہے۔ الخلف برے جانشین اور خلف
یعنی حلف اگر ہم پڑھیں نا لام کو ساکن کر کے تو اس کا مطلب ہے برے جانشین، اور اگر لام پہ ہم زبر دے کے پڑھیں حلف تو اس کا مطلب ہے اچھے جانشین۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اور رسولوں کا سورہ مریم میں ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اور اس کے بعد اللہ نے اپنا یہ فرمان ذکر کیا، فَحَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یعنی کچھ ایسے لوگ اور نسلیں آئیں گی، فَحَلَفَ مِن بَعْدِ خَلْفٌ، نیک لوگوں کے جانشین برے والے، نیک لوگوں کے جانشین بننے والے برے لوگ، جن پر انعام کیا گیا تھا، ان کے ذکر کے بعد برے پیروکاروں کا ذکر آتا ہے، جنہوں نے اپنی تمام نمازیں چھوڑ دیں اور نمازوں کے اوقات کو ضائع کر دیا، یا ان نمازوں کے ارکان اور واجبات چھوڑ دیے، اور ایسی چیزوں کی پیروی کی جو ان کی خواہشات کے مطابق تھی، پس وہ جہنم میں شر اور گمراہی اور ناکامی کو پائیں گے۔ ناحلف لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، الخلف الخلوف یعنی بعد میں آنے والے برے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی کیا صفات ہیں؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے جن پر وہ عمل نہیں کریں گے، اور وہ ایسے عمل کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو وہ جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خشخاش کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ خشخاش کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا، یعنی وہ ایسے عمل کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خشخاش کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا جو بری بات دیکھ کے تو اپنے منہ سے اس کو برا بھلا کہتے ہیں یا ہاتھوں سے روکتے ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں۔ تو ایمان کے درجے اس طرح سے ہیں، یعنی اگر کچھ بھی نہ کرے تو دل میں برا جانے، تو دل میں برا جاننے والے کا ایمان جو ہے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نہ کرے تو پھر جو ہے نا خشخاش کے دانے کے برابر بھی ایمان اس میں نہیں رہتا اس کے بعد، اگر دل میں بھی برا نہ جانے تو۔ والمعنی، حالات والا مائک جیڑا ہوئے نا ان میوٹ ہو جاندہ ہے، سائڈ تے رکھ چھوڑو۔ والمعنی مخلف، ان چنے ہوئے لوگوں یعنی انعام یافتہ کے بعد آنے والے برے اور شریر لوگ، دلیل ان کے شر اور فجور کی یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے اس کو ترک کر دیا، اس کو شریعت کے مطابق ادا نہیں کیا۔ اس لفظ مراد یہود و نصارہ ہیں اور مشرکین ہیں جو کہ انبیاء کے بعد آئے، لیکن انہوں نے انبیاء کی شریعت کی مخالفت کی، اور جو بھی انہوں نے حکم دیا تھا اس میں سستی دکھائی۔ اللہ سے نہ ڈرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ مجاہد، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں جانوروں اور گدھوں کی طرح ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، نہ تو وہ آسمان میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ زمین میں لوگوں کے سے شرم کرتے ہیں۔ 60 سال کے بعد نااہل لوگوں کا آنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 60 سال کے بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور قرآن کی قرأت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک ہے مومن،
دوسرا ہے منافق، اور تیسرے ہیں فاجر۔ فاجر، فاجر، فا الف جیم را۔ حدیث کے راوی بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ولید سے پوچھا کہ یہ تین طرح کے لوگ کیسے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ منافق تو اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے، اور مومن اس پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی منافق جو ہیں عمل نہیں کرتے، اور فاجر جو ہیں وہ دنیا کماتے ہیں، اور مومن جو ہے اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ادعاء الصلاۃ، اہم فریضہ ضائع کرنے والے، یعنی نماز کو ضائع کرنے والے، بعد میں برے آنے والے لوگوں کی صفات میں پہلی صفت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا۔ اور نماز کو ضائع کرنے کے متعلق بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں سے نماز کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کر دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ارکان اور واجبات کو ضائع کرتے ہیں، یعنی وضو بھی صحیح طرح سے نہیں کیا، رکوع بھی ٹھیک نہیں ہوا، سجدہ بھی ایسے سرسری طور پہ کیا، اور جلدی جلدی نماز پڑھ لی، تو یہ بھی نماز کو ضائع کرنے میں آتا ہے۔ ادعاء الصلاۃ، فرض نمازوں کو چھوڑنے والے، مسجدوں کو ویران کرنے والے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مساجد کو بیکار اور خالی کر دیا، اور کھیتی باڑی کو لازم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور نمازوں کو مؤخر کرنے والے، ابن مسعود اور ابراہیم کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ کہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ شخص ہے جو ظہر نہیں پڑھتا یہاں تک کہ عصر ہو جاتی ہے، اور عصر نہیں پڑھتا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ نماز کو لیٹ کرنا ہی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اس کا وقت نکل جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا اسے ترک کرنا ہے، تو انہوں نے کہا اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے۔ نماز کی طرف سستی سے آنا اور دکھاوے کی نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرنا۔ سورہ النساء آیت نمبر 142 میں ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ نماز لیٹ کرنا نفاق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر چار ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ تو واقعی یہ بات ہے کہ جو نماز دیر ہو رہی ہوتی ہے، ہم جلدی جلدی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کتنا کہ ہم ذکر کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نمبر ہے اس کا 1443۔ نماز کا بھاری ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1514۔ تندرست ہونے کے باوجود نماز کی طرف نہ آنا۔ سعید بن مسیب رحم اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے الفاظ سنتے ہیں اور تندرست اور صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ عمدگی سے نماز نہ پڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر مڑے اور فرمایا اے فلاں، تو نے اپنی نماز اچھی طرح ادا کیوں نہیں کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی، حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 985۔
جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے نماز میں کمی کی، یعنی نماز تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ حذیفہ نے اس سے کہا تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو انہوں نے کہا تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، اگر تم ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے مر جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت یعنی ملت کے علاوہ ہی مرو گے۔ پھر کہا بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے 1312۔ اطمینان سے نماز کے ارکان ادا نہ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے، اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیا اور اس نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے اس نے پہلے پڑھی تھی۔ پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 757۔ ہم اپنی نمازوں پہ اگر نظر ثانی کریں نا تو ہماری نمازیں کس قدر غلط ہے نا، دنیا کے کاموں میں جلدی جلدی میں، ہم عورتوں کی اسپیشلی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی۔ رکوع اور سجود میں کمر سیدھی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ رکھے۔ یہ سنن الترمذی کی روایت ہے 265۔ شافعی اور احمد اور اسحاق کہتے ہیں جو اپنی رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں رکھتا تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ 6 خصال۔ الامام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا نماز میں یہ 6 صفات منافقت کی علامات ہیں۔ نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دکھلاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا اور جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا۔ خلاصہ کیا ہے کہ جو وضو مکمل کرنے اور رکوع اور سجود کو مکمل کرنے کی حفاظت نہ کرے وہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا، تو جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا گویا کہ وہ اسے ضائع کر دیتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ باقی تمام شرعی احکام کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ سنا ہوا ہے نا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو اگر ہم برائیوں سے نہیں رک رہے نماز پڑھنے کے باوجود تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازیں کیسی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو مسٹ ہے کہ جو اچھی نماز پڑھے گا وہ نماز اسے برائیوں سے لازماً روکے گی۔ واتباع الشہوات خواہش پرستی۔ نماز کو ضائع کرنے کا سب سے اہم سبب، نماز میں سستی کرنے کے سب سے اہم اور بڑے اسباب میں سب سے بڑا اور اہم سبب خواہشات کی پیروی کرنا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے ضائع کرنے کو خواہشات کی پیروی کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں مروی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مضبوط محل بناتے ہیں اور قابل توجہ گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہ مشہور لباس پہنتے ہیں۔ توبہ استغفار۔ خواہشات کا معنی خواہشات ان چیزوں کے متعلق اظہار خیال ہے جو انسان کی موافق ہوں، انسان ان کو چاہتا ہو اور ان کے ساتھ موافقت رکھتا ہو اور ان سے بچتا نہ ہو،
اور صحیح حدیث میں ہے کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر اسے دیکھ آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام گئے اور دیکھا، واپس آ کر عرض کیا، یا ربی وعزتی کا، یعنی اے میرے رب تیری عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ کے حکم پر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب جا کر اسے دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ دوبارہ گئے اور اسے دیکھا تو کہا، یا ربی و عزتی کا، یعنی اے میرے رب تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح جب اللہ نے آگ کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل جا کر جہنم دیکھ کر آؤ۔ جب وہ وہاں پہنچے اور دیکھ کر واپس آ کر کہنے لگے، یا ربی و عزتی کا، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، کوئی بھی شخص جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل نہیں ہونا چاہے گا۔ اللہ کے حکم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل اب جا کر اسے دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور اسے دیکھا تو کہا، یا ربی و عزتی کا، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکے گا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے 6848۔ خواہشات کی محبت یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، یعنی جہنم کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل اب جا کر اسے دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور اسے دیکھا تو کہا، یا ربی و عزتی کا، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکے گا۔ یعنی جہنم میں جانے کے راستے بہت آسان ہیں۔ جس طرح ہم قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ جنت کا راستہ بتاتا ہے، اسی طرح گانا سننا ہمیں بہت آسان لگتا ہے، تو گانا کس طرف لے کے جائے گا ہمیں؟ جہنم کی طرف نا۔ تو اسی طرح اپنی خواہش کے پیچھے چلیں گے تو وہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، اور اگر خواہشات کی منافی چلیں گے، ان کے اپوزٹ چلیں گے تو وہ جنت کی طرف، یعنی جنت کا راستہ مشکل اور جہنم کا راستہ آسان کر کے بتایا گیا ہے۔ خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر خواہش پرستی کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے۔ نمبر 1 ہے بخیلی، جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2 ہے خواہش نفس، جس کی پیروی کی جائے، اور گمراہ امام۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3237۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 19787۔ خواہش کی شدت ہر برائی کی جڑ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، وَأَفْضِرَتْ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی کسی چیز میں شدید خواہش رکھنا اور اس کی حرص کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شح سے بچو، کیونکہ شح نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا، اور اسی شح نے انہیں آپس میں خون ریزی اور محرمات کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ خواہش پرستی غفلت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6425۔ اسی طرح خواہش پرستی اللہ کے ذکر سے غفلت کا ذریعہ ہے۔
سورہ المنافقون آیت نمبر 9 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو بولا جائے قرآن کی کلاس کے لیے یا کچھ بھی ایسے کام کے لیے، تو ہم کیا بہانہ کرتے ہیں نا؟ سب سے پہلے ہمارا بہانہ یہی ہوتا ہے، ہم بہت مصروف ہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، یہ بہت بڑا تکبرانہ جملہ ہے۔ کس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس کو اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو گے تو ملے گی، اس کی ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ خواہشات کے پیچھے چلنا فرائض سے غافل کرنے کا ذریعہ ہے۔ خواہش پرستی اللہ کے احکامات کو بوجھ بنانے کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ خواہش پر نماز کو ترجیح دینے والے کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے، ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ہنسی پہ بندہ قربان جائے۔ وہ آدمی کہ اس کی جماعت فرار ہو گئی، لیکن وہ ان کے بعد اللہ عز و جل کے لیے لڑتا رہا، پھر وہ خواہ وہ قتل ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اس کی کفایت کی۔ اللہ ایسے آدمی کے بارے میں کہتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو، وہ اپنے آپ کو میرے لیے روکے ہوئے ہے۔ وہ آدمی نمبر 2 پہ ہے، وہ آدمی کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو، لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا ہے اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو، وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور ہو گیا ہو اور بالآخر سو گئے ہوں، لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایسے کاموں کی۔ فسوف یلقون غیا، یعنی ان قریب یہ نمازوں کو ضائع کرنے والے، شہوات کی پیروی کرنے والے دنیا اور آخرت میں خسارہ اور شر کا سامنا کریں گے، یہ بوجہ اس کے جو یہ گمراہ ہوئے اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ الغی، شر اور گمراہی۔ غین کی تفسیر کرتے ہوئے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی وادی ہے، اور اس بارے میں کچھ آثار وارد ہوئے ہیں، اور ابن جریر رحمۃ اللہ نے اسے اختیار کیا ہے کہ غین جہنم کی ایک وادی ہے۔ عرب کی لغت میں الغی کا لفظ رشد یعنی بھلائی کے مقابل آتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں یہ آیت آتی ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی۔ شر اور گمراہی کو بھی الغی کہا جاتا ہے۔ تو جو گمراہ ہوتا ہے وہ بھلائی پر نہیں ہوتا اور بھلائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ چیز اسے عذاب کی طرف پہنچا دیتی ہے، اور اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ ابن عباس، الغی جہنم اور جہنم میں وادیاں ہیں، ان کی گرمی سے پناہ مانگنی چاہیے، جو کہ زنا پر اصرار کرنے والے اور عادی شراب پینے والے اور سود کھانے والے اور اس سے باز نہ آنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے ہیں۔ جہنم کی گہری وادی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الغی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے۔
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق کا نماز پڑھنا۔ سورہ النور آیت نمبر 41۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یہ سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی صبح کے وقت اگر آپ نماز پڑھ کے تھوڑا سا باہر نکلیں، آپ درختوں کو دیکھیں تو سوچیں پتا پتا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ چڑیاں جو شور مچا رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں، یعنی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اپنی زبان میں۔ تمام مخلوق کا اللہ کو سجدہ کرنا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 15 میں ہے واللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کی طرف نماز کی وحی کرنا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو نماز کا حکم دینا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 میں ہے قُل لِعِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا بَیْعٌ فِیہ وَلَا خِلَالٌ۔ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی۔ سبحان اللہ۔ اچانک سے میرے مائنڈ میں یہ بات آئی ہے، دیکھیں میرے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز کیا نا کہ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، اس کی جگہ پہ اگر ہم اپنا اپنا نام پڑھیں تو کیسی فیلنگ آتی ہے نا۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 ہے، اس کو دوبارہ سے دیکھیے گا۔ نماز کی حفاظت کا حکم۔ سچے ایمان والوں کی علامت الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ الانفال آیت نمبر 3 اور 4۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کرنا۔ اللہ کا اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کرنا نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کی کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں؟ اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 22068۔ نماز اسلام اور کفر اور شرک میں فرق کرنے والی ہے۔ عبداللہ بن شقیق عقیلی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 2622۔ اعمال میں سب سے بہتر عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو
اور تم ہرگز اس کی مکمل طاقت نہیں رکھ سکو گے، اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو مومن ہو، یعنی اچھی طرح وضو کرنا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 22378۔ نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی سے کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ اور لیٹ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو ایک اور جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کے اشاروں سے بھی پڑھ لو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 1117۔ اللہ تعالیٰ کا روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن کے فرشتے اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تو فجر میں بھی جب آتے ہیں تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور عصر میں بھی جب جاتے ہیں تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے وقت ایک اعلان۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، آدم کے بیٹو، اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے۔ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اس درمیانی وقفے میں آگ جلاتے ہیں۔ جو ہی پہلی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے بنی آدم، اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے مابین ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے، اور جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے۔ جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر میں لتھڑ کر۔ یعنی ایک نماز صبح کی نماز پڑھیں گے، صبح کے بعد ظہر تک جو ہم نے گناہ کیے ہوئے ہوں گے وہ گناہ جو ہے وہ ظہر کی نماز سے دھل جائیں گے۔ ظہر اور عصر کے درمیان جو ہم نے کیے ہوں گے وہ عصر کی نماز میں گناہ دھل جائیں گے، اور اسی طرح عشاء تک جو ہے وہ انسان جب سوتا ہے تو پاک صاف ہو کے سوتا ہے گناہوں سے۔ اور یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں بات ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کرنا۔ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جب بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو پھر یہی سوال پوچھا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو۔ آپ جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔
चुनाचे इन दिनों में अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाते रहे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मर्ज में कुछ तखफीफ महसूस हुई तो आप जोहर की नमाज के वक़्त दो आदमियों के दरमियान निकले, जिनमें से एक अब्बास थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इशारा किया कि पीछे ना हटें। वो अपने साथ आने वाले दोनों साथियों को हुक्म दिया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर के पहलू में बैठा दिया। अबू बकर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ने लगे। मसनद अहमद की ये रवायत है 5141। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज क्या थे? अस्सलातु अस्सलातु तक़वा अस्सलात अस्सलाता अस्सलात तत्तकुल्लाह फीमा मलकत ऐमानुकुम। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कलाम था कि नमाज की हिफाजत करो और अपने गुलामों के बारे में अल्लाह से डरते रहो। सुनन नबी दाऊद की ये रवायत है 5158। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत, एक वक्त आना कि नमाज का नामो निशान भी मिट जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कपड़े के बैल बूटों की तरह इस्लाम मिटता जाएगा। कपड़े के बेल बूटों की तरह इस्लाम मिटता जाएगा, हत्ता कि इन्हें यह भी मालूम ना होगा कि नमाज, रोज़ा, कुर्बानी और सदका क्या होते हैं। एक रात में अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब को मिटा दिया जाएगा और ज़मीन में एक आयत भी बाकी ना रहेगी। लोगों के मुख्तलिफ ग्रोहों में से कुछ बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें रह जाएंगी। वो कहेंगे, हमने अपने आबा व अजदाद को ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु कहते सुना और हम भी कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। यह सुनन इब्न माजा की रिवायत है 4039। कब्र में बंदे की हसरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे। हाल ही में इसमें मैयत को दफनाया गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो रकतें खफीफ सी होती हैं और तुम लोग इन्हें हकीर और जायद भी समझते हो, लेकिन वो दो रखते अगर ये साहिब कब्र अपने अमल में ज्यादा कर लेता तो इसकी नजर में तुम्हारी बाकी दुनिया से भी ज्यादा महबूब होती। सुभान अल्लाह। देखें, हम सुनते छोड़ देते हैं ना, अक्सर फर्ज ही पढ़ते हैं तो दो सुनतों के लिए भी फिर तरसेंगे उधर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि दो सुनते पढ़ लेता तो वो ज्यादा महबूब होती उसे। बिल्कुल। अल्लाह अकबर। और हमारे सर में भी दर्द होता है तो हम सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? नमाज छोड़ते हैं। और कुरान पढ़ना तो हम अपना एक्स्ट्रा काम समझते हैं ना कि ये तो वेले लोगों का काम है, ये तो फारिग लोग जो होते हैं ना वही पढ़ते हैं, वही दीन सीखते हैं। हम तो बहुत बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को तौफीक दी हुई है। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें दीन की जो है ना वो तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक दे और दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफीक दे। इसके बाद है वक़्त पर नमाज पढ़ने की अहमियत। ईमान वालों पर मुकर्रर वक़्त के साथ नमाज फ़र्ज है। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। सूरह अन्निसा आयत नंबर 103 है। बेशक नमाज ईमान वालों पर हमेशा से ऐसा फ़र्ज है जिसका वक़्त मुकर्रर किया हुआ है। सबसे अफजल और महबूब अमल कौन सा है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को इसके वक़्त पर अदा करना। नमाज को वक़्त की पाबंदी से अदा करने वाले के लिए अल्लाह का वादा। काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और हम 7 आदमी थे, 4 हमारे गुलाम और 3 हम अरब थे। हम आपकी मस्जिद की दीवार से अपनी पुश्त लगाए हुए बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्यों बैठे हो? हमने कहा कि हम नमाज का इंतजार करने के लिए बैठे हैं।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے جس نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا اور اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر اس کو ضائع نہ کیا، پس اس کے لیے میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے اس کو اس کے وقت پر نہ پڑھا اور نہ اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر اس کو ضائع کر دیا، اس کے لیے میرے اوپر عہد نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو اس کو بخش دوں اور اگر چاہوں تو اس کو عذاب دوں۔ یہ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے 401۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر نماز وقت پر پڑھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھتے تھے مگر مزدلفہ اور عرفات میں جمع کرتے تھے۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے 3010۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پر نماز پڑھنے کی تلقین کرنا، نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت، صحابہ کا نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رونا۔ اللہ اکبر۔ امام زہری کہتے ہیں میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی کوئی چیز نہیں پاتا، اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ نماز کو ضائع کرنے سے مراد اس کو تاخیر سے پڑھنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 530۔ یعنی یہ صرف چیز یہی رہ گئی ہے کہ بس نماز پڑھتے ہیں لوگ، لیکن نماز بھی ایسی پڑھتے ہیں کہ ضائع کر دیتے ہیں، وقت سے آگے نکل کے، یعنی تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے دنیاوی فائدے، نماز سے کیا کیا ملتا ہے دیکھتے ہیں کہ نماز سے کامیابی ملتی ہے۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنے نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ رحمت ملنا، النور کی آیت ہے 56 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے یہ 945۔ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلوات پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی ان پر صلوات یہ ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا رہے تو فرشتے اس پر بھی صلوات پڑھتے ہیں، اور ان کی صلوات یہی ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو دعا مانگنے کے بعد ہم تھوڑی دیر اسی نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں، بے شک ہم ذکر اذکار نہیں کر رہے ہوتے اور دعا بھی نہیں مانگ رہے ہوتے، بس ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسے بھی بیٹھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ درجات کی بلندی ہے، اور فرشتے آلریڈی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جب تک ہم نماز پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو فوراً ہمیں اٹھ کے بھاگ نہیں جانا چاہیے، تھوڑی دیر ادھر بیٹھنا چاہیے، فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ خوف اور غم سے نجات ملنا، اللہ کی مدد ملنا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔ یہ سنن ابن داؤد کی روایت ہے 1321۔ اللہ کی حفاظت کا ملنا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا تو یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا، پھر اس کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 1525۔ صحت و تندرستی ملتی ہے، حشاش بشاش اور خوش مزاجی حاصل ہوتی ہے، بیماری سے شفا ملتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا
اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد لینے کے لیے جانا، نماز کی طرف جانا۔ کتنے ہی ان میں سے ایسے بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عافیت دے دی گئی۔ اس کے علاوہ گناہ مٹنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکر للذاکرین۔ اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے۔ اور دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ گناہ دھلتے ہیں اور گناہ جڑتے بھی ہیں۔ نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ روشنی ملتی ہے۔ الصلاۃ نور، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 223۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے۔ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ نماز نفس کو پاک کرنے اور اس نفس کو فروغ دینے کا سبب ہے۔ یہ نماز بندے کو گناہوں اور برائیوں میں واقع ہونے سے روکتی ہے۔ جب تک انسان نماز میں لگا رہتا ہے اور اس کے دل میں اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور سب سے بڑی برائی جس سے نماز روکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنے چہرے اور دل کے ساتھ پانچوں نمازوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نماز جن پاکیزہ کلمات اور عمل صالح پر مشتمل ہے ان کو خوب جانتا اور پہچانتا ہوتا ہے اور اس کا پورا اہتمام کرتا ہے، تو یہ نماز اسے شرک سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اور جو بھی نماز میں یا نماز کے بعض حصے میں کوتاہی کرتا ہے تو آپ اسی حساب سے اس میں شرک پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نماز بندے کی حفاظت کو مضبوط قلعہ بناتی ہے۔ دل اور اعضاء کا گناہ کرنے سے محفوظ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے قیام کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے زمانے کے صالحین کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اس سے برائیاں دور ہوتی ہیں اور گناہوں سے روک دیتا ہے۔ غیر اخلاقی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، بری صفات ختم ہوتی ہیں، فتنوں کا کفارہ ہوتا ہے اور ڈھیروں اجر ملتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتے۔ جہنم اور نفاق سے برات ہے۔ قبر میں نماز کا بندے کی حفاظت کرنا سر کی طرف سے۔ قیامت کے دن چمکدار نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اللہ ان کے لیے قیامت کے دن چمکدار نور کے ساتھ روشنی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث سجدے اور وضو کی وجہ سے اعضاء کی چمک اور روشنی، قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ، نماز کی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے معاملہ میں سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ سجدے کے نشانات پر آگ حرام ہے۔ نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے۔ نماز جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ کثرت نماز جنت میں پہلے داخل کرنے کا باعث ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قداع کے بلی قبیلے کے دو آدمی تھے، ان دونوں میں سے ایک اللہ کے راستے میں مار دیا گیا اور دوسرا اس سے 1 سال بعد فوت ہوا۔ طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا اور بعد میں فوت ہونے والا شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس خواب کا تذکرہ کیا اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا اس نے 1 سال پہلے ہونے والے کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اس کے بعد 6000 رکعت اور یہ سنت کی رکعت پڑھی، یعنی
جو فوت ہو گیا اس کے 1 سال بعد جو فوت ہوا تھا اس کو ایک اور سال زندگی کا ملا، تو اس نے اور زیادہ نمازیں بھی پڑھی اور زیادہ نیکیوں میں اس کے اضافہ ہوا، تو وہ پہلے جنت میں چلا گیا شہید سے۔ اللہ تعالیٰ کا نماز کو ایمان کہنا، نماز ایمان کا ترازو ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو وہ نماز ترک نہیں کر سکتا۔ نماز کی وجہ سے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نماز دل اور زبان کے ذکر کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے بندے کا اپنے رب سے تعلق درست ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں؟ نماز کا چھوڑنا ایمان سے محرومی، نماز چھوڑنا بدترین گناہ، نماز جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری کا ختم ہونا، اعمال کی بربادی کا باعث، دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث، ایک نماز قضا کرنا بڑے خسارے کا باعث ہے، بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں ہیں، نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، سورہ المدثر آیت نمبر 42 اور 43 میں ہے، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ نماز کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 میں۔ اس کے علاوہ خواہشات سے پناہ مانگنی بھی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں۔ کرنے کے کام کیا ہیں ہمارے؟ کہ پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کریں، فرائض اور نوافل عمدگی سے ادا کریں، دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہ ہوں، جیسے ہی نماز کا وقت آئے چھوڑ کر نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیں، بچوں کو بھی سب سے پہلے اسلام کا یہی حکم سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔